5 اگست مقبوضہ کشمیر کی تاریخی سیاہ ترین دن، جب مودی سرکار نے کشمیر کی خود مختاری ختم کر کے غیر قانونی تسلط قائم کیا۔ پاکستان میں دن یوم استحصال کشمیر کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ آج مقبوضہ کشمیر پر بھارتی غیر قانونی قبضہ مستحکم کرنے کی مہم کو 5 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں جعلی ڈومیسائل کا اجرا، ووٹر لسٹوں میں عارضی رہائشیوں کا اندراج، اسمبلی کے حلقوں میں تبدیلیاں اور زمین اور جائیداد کی ملکیت کے قوانین میں ترامیم بھی اس مہم کا حصہ ہیں۔ ایسے تمام اقدامات سلامتی کونسل کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں، جن کی عالمی سطح پر مذمت کی گئی ہے۔ بھارت کی داخلی قانون سازی اور عدالتی فیصلے کشمیری عوام کی منصفانہ جدوجہد کو دبا نہیں سکتے۔ گزشتہ 7 دہائیوں سے کشمیری عوام اقوام متحدہ کی جانب سے اپنے وعدوں کی تکمیل کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم استحصال کشمیر کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن جموں کشمیر کے تنازع کے حل پر منحصر ہے۔ آج کا دن 5 اگست 2019 کے تاریک دن کی یاد دلاتا ہے، جب بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں شکنجہ مضبوط کرنے کے لیے گھناؤنے اقدامات شروع کیے۔ عالمی قوانین، تاریخی حقائق بھارت کے جھوٹ پر مبنی دعووں کا پردہ فاش کرتے ہیں۔ حقیقی کشمیری عوامی قیادت کو خاموش کرنے کے لیے گھناؤنا اوچھا ہتھ کنڈا اپنایا جا رہا ہے۔ پاکستان کشمیری عوام کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے حصول تک حمایت جاری رکھے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ آئین میں تبدیلی کر کے کشمیریوں کے حقوق ختم کرنا بھارت کی خام خیالی ہے۔ وہ اسلام آباد میں یوم استحکام کشمیر کے حوالے سے حریت کانفرنس کی ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ ریلی دفتر خارجہ سے شروع ہوئی اور پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ تک پہنچ کر ختم ہوئی۔ یہ خیال آئین میں تبدیلی کر کے مقبوضہ کشمیر کے حقوق کو ختم کر سکتا ہوں تو اس کی خام خیالی ہے۔ بھارت اگر اتنا ہی جمہوریت کا دعوے دار ہے تو وہاں فوری طور کے اوپر رائے شماری کرانے کا اعلان کرے۔ پاکستان سفارتی طور پر ہر وہ قدم اٹھائے گا جو ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے ضروری ہوگا۔ 2019 کو 5 اگست میں جو کچھ ہوا، ان کے ساتھ مظالم ہوئے، ان کے جائیدادوں پر قبضے کیے گئے۔ انڈیا کے آئین میں 2 آرٹیکل تھے، 35 اور 370، ان کو نکال کر باہر پھینک دیا، اور وہی مقبوضہ جموں کشمیر کی جو اسپیشل سٹیٹس تھی اس کو ختم کرا دیا۔ ہم نے پہلے بھی اس کی مخالفت کی، یونائٹڈ نیشن نے بھی اس کی مخالفت کی، اور پوری دنیا بھی اس کی مخالفت کرتا ہے۔ 5 اگست 2019 کا بھارتی اقدام UN قراردادوں اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کہتے ہیں آرٹیکل 370 اور 35A کی منسوخی سے پیغام دیا گیا کہ بھارت ریاستی ظلم پر یقین رکھتا ہے۔ بھارتی اقدام کا مقصد مقبوضہ وادی میں اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی عالمی فورمز پر کشمیری عوام کے حقوق کی وکالت کے عزم پر ثابت قدم ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے یوم استحصال کشمیر پر مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی اور 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدام کی مذمت کی۔ محسن نقوی نے کہا آزاد کشمیر پاکستان کی شہرک ہے۔ بھارت نے آرٹیکل 370 اور 35A کا خاتمہ کر کے کشمیریوں کا بدترین استحصال کیا۔ گزشتہ 5 سال سے مقبوضہ جموں کشمیر میں کرفیو اور دفعہ 144 نافذ ہے۔ بچوں، بوڑھوں اور خواتین سمیت کئی ہزار بے گناہ کشمیری شہید ہو چکے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا قیام جموں کشمیر کے تنازع کے حل سے جڑا ہے۔ یوم استحصال پر مسلح افواج کی قیادت کا مقبوضہ کشمیر کے غیور عوام سے اظہار یکجہتی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی سروسز چیفز اور مسلح افواج کا خصوصی پیغام۔ کہا کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جائز اور طویل جدوجہد کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ بھارتی فورسز کے عالمی قوانین، انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیاں قابل مذمت ہیں۔ ہندوستانی حکومت کے جارحانہ بیانات بھی قابل مذمت ہیں۔ بھارت کا ریاستی جبر، انسانی بحرانوں کو ہوا دینا علاقائی استحکام کے لیے مستقل خطرہ ہے۔ خطے کا پائیدار امن کشمیریوں کی منگوں کے مطابق تنازع کے حل میں ہے۔ مسلح افواج مقبوضہ کشمیر کے شہداء کو غیر معمولی قربانیوں پر خراج تحسین پیش کرتی ہیں۔ مسلح افواج کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی، انسانی بنیاد پر حمایت جاری رکھے گی۔ اور خبر یہ کہ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف آج سپہر 3 بجے اہم پریس کانفرنس کریں گے۔
تو آپ کو بتائیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف آج دوپہر 3 بجے اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ ملک کے مختلف شہروں میں بارش اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے کئی علاقوں میں برساتی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ نہروں میں شگاف پڑنے سے درجنوں دیہات زیر آب آ گئے۔ کراچی میں گزشتہ روز کی بارش نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ سڑکوں پر جمع پانی شہریوں کے لیے امتحان بن گیا۔ لیاقت آباد سے گرو مندر اور 3 ہٹی آنے اور جانے والی سڑک پر ٹریفک کے لیے آمد و رفت شدید متاثر ہے۔ گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئی ہیں۔ ٹریفک جام میں پھنسے شہری پریشان ہیں۔ بارش کے باعث حسن سکوائر سے لیاقت آباد جانے والی سڑک عیسیٰ نگری کے قریب بیٹھ گئی۔ ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ پولیس نے عیسیٰ نگری روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا ہے۔ عشرت خان سے مزید جانتے ہیں۔ بالکل، میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میں حسن اسکوائر سے لیاقت آباد جانے والی سڑک پہ موجود ہوں، جہاں گزشتہ روز ہونے والی بارش کے بعد جو سڑک ہے وہ دھس گئی ہے اور گہرا گڑھا پڑ گیا ہے، جس سے ٹریفک کی جو روانی ہے وہ شدید متاثر ہو رہی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ صرف ٹریفک کی روانی متاثر نہیں ہو رہی، بلکہ یہ گڑھا کسی ناگوار حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ پولیس کی بھاری نفری بھی یہاں موجود ہے۔ انتظامیہ سے شہریوں کی اپیل ہے کہ خوددارا اس گڑھے کو خاص طور پر دیکھا جائے، کیونکہ یہ کسی بھی خوشگوار واقعے کا سبب بن سکتا ہے۔ جی، کراچی کے علاقے گلشن اقبال 13 ڈی میں گزشتہ رات ہونے والی بارش کے پانی کی تاحال نکاسی نہ کی جا سکی۔ سڑک پر سیوریج اور بارش کا پانی جمع ہے۔ اطراف میں کچروں کا ڈھیر لگا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں اصغر عمر۔ کراچی کا علاقہ گلشن اقبال، یہ کہتا گلشن ہے، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں کل ہونے والی بارش کے نتیجے میں جو پانی یہاں پر جمع ہے اور جس طریقے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ پانی صرف آج جمع ہوا ہے، اس سے پہلے بھی یہاں پر سیوریج کا پانی جمع تھا، لیکن انتظامیہ کی جانب سے کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سال سوا سال پہلے یہاں پر ایک بچہ گٹر لائن میں جو ڈوبا تھا، جس کی لاش بھی نہیں مل سکی تھی۔ اس پر گاڑیاں بہت زیادہ مشکل کے ساتھ چلائی جا رہی ہیں، عام آدمیوں کا گزرنا مشکل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں تو رائٹ سائڈ پہ یہاں پر بالکل کچرا بھی جمع ہے۔ یہ وہ گلشن ہے جس کو گلشن اقبال کہا جاتا ہے، کراچی کا پوش ایریا، لیکن یہاں صورتحال بہت زیادہ خراب ہے۔ تو کل کی ہونے والی بارش کے نتیجے میں بھی ابھی تک صورتحال بہت زیادہ خراب ہے۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء لانگو کہتے ہیں کہ گوادر میں معاہدے کے باوجود دھرنا ختم نہیں کیا جا رہا۔ عوام سے اپیل ہے صوبے کو مزید اندھیروں میں نہ دھکیلیں۔ کچھ لوگ بھارتی ایجنڈے پر چل رہے ہیں، ہمیں مل کر بیرونی سازشوں کو ناکام بنانا ہوگا۔ گزشتہ ہفتے سے بلوچستان میں ایک احتجاجی مظاہرہ شروع کیا گیا۔ ہم نے ایک پرامن طریقے سے ایک معاہدہ کیا، سرکار نے شاہراہیں بھی کھول دی۔ 75 افراد ہم نے دھرنا دینے والوں کے حوالے کیے جو گرفتار ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں کہ اس دھرنے کو ختم نہیں کیا جا رہا ہے۔ گوادر کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں بلوچستان کو اور گوادر کو اندھیروں میں نہ دھکیلیں۔ نہ یہاں کوئی گوادر کو حقوق کی وجہ سے روکنا چاہتا ہے، نہ ان کے حقوق سلب ہو رہے ہیں۔ یہاں صرف اور صرف ایک ایجنڈا ہے ہندوستان کا، جانے اور انجانے میں ہمارے لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں، جس کا مقصد سی پیک جیسے پروجیکٹس جو ہمارے مستقبل ہیں روڑے اٹکا رہا ہے، وہ ہمارے لوگوں کو استعمال بھی کر رہا ہے۔ ہم نے شعور کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ بانی پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں 8 فروری کے انتخابات میں ہماری اکثریت تسلیم کرنے تک عدالت کے باہر کوئی تصفیہ نہیں ہوگا۔ فوج کے ساتھ بہترین تعلقات نہ رکھنا بے وقوفی ہوگی۔ مسلح افواج پر فخر ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے سوالات کے جواب پر بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ میری تنقید چند افراد کے خلاف رہی ہے، فوج کے ادارے کے خلاف نہیں۔ پاکستان کے موجودہ حالات ٹھیک کرنے کے لیے مذاکرات پر تیار ہیں۔ وزیر اعظم کو عوام کی حمایت حاصل نہیں، اس لیے ان سے بات چیت کا فائدہ نہیں۔ جو اصل طاقت ہے انہی سے بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کو ٹیم کی تشکیل 9 کی ہدایت کر دی۔ قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر 9 کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا صرف میرٹ پر کھلاڑی منتخب کریں، ٹیم سلیکشن میں وزیر اعظم بھی کسی کی سفارش میرٹ کے خلاف کریں تو نہ مانیں۔ محسن نقوی صاحب کو کہا کہ جہاں پر آپ یہ خوبصورت اسٹیڈیم بنانے جا رہے ہیں وہاں پر اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ آپ کی جو کرکٹ ٹیم ہے اس کو آپ بھرپور توجہ دیں، اور جس طریقے سے یہ برک اینڈ مورٹر کا جو آپ نظام بنانے جا رہے ہیں اسی لگن بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آپ کرکٹ ٹیم کی اس کی دوبارہ اس کی تشکیل نو کریں اور صرف میرٹ کے اوپر
آپ منتخب کریں جو کہ آپ کا خاصہ ہے، اور اگر مثال کے طور پر وزیر اعظم بھی آپ کو کسی کی سفارش کرے میرٹ کے خلاف تو آپ اس کو نہ مانیں۔ پی سی بی کا ڈومیسٹک کرکٹ میں 3 نئے چیمپئنز ٹورنامنٹس کا اعلان۔ تینوں فارمیٹس میں ون ڈے، T20 اور فرسٹ کلاس کپ منعقد ہوں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں ٹورنامنٹ کروانے کا مقصد ٹیلنٹ کو سامنے لانا ہے۔ وقار حارث کہتے ہیں نئے ٹیلنٹ کو سامنے لانے کے لیے منصوبہ بہترین ہے، پسند ناپسند سسٹم کا حصہ رہا ہے، کوشش کریں گے اسے ماضی کا حصہ بنا دیا جائے۔ سیٹ اپ کو جو 5 ٹیمز ہیں ان کو وقار یونس صاحب دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ سارا پروسیس اور کوآرڈینیشن تعالیٰ کریں گے۔ مقصد اس ساری چیز کا یہ ہے کہ کریم نکالیں اور آپ کے پاس ہر وقت 150 بیسٹ آف دا بیسٹ پلیئر ہر وقت اویلیبل۔ شکریہ چیئرمین صاحب آپ کا ٹرسٹ شون کرنے میں مجھ میں کہ اس کانسیپٹ کو آگے لے کے جایا جائے۔ چیزیں امپروو کرنی ہے، چیزیں بہتر کرنی ہے۔ یہ کانسیپٹ بڑا اچھا ہے کہ جس میں کرکٹرز ہی اس کو کرکٹ کو نہیں سنبھالیں گے نا تو کرکٹ اور مزید نیچے چلی جائے گی۔ لائکنگ ڈس لائکنگ ایز یو سیڈ کہ پارٹ آف دا ہسٹری رہا ہے۔ جتنے بھی شرکا بیٹھے ہیں وہ سب میرے بھائی ہیں، لیکن اگر مسئلے کا حل نکالنا ہے، بجلی کا بل کم کرانا ہے، روزگار دینا ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنے، تو ہمیں بیٹھ کر ایک دوسرے کو سمجھا کر سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور ان مسئلوں کا حل نکالنا ہے۔ اگر دھرنوں سے نکل رہا ہوتا تو اب تک نکل چکا ہوتا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے حافظ نعیم الرحمان کو ملاقات کی دعوت دی تھی۔ کراچی میں پریس کانفرنس میں گورنر سندھ کا کہنا تھا ایک بار آئیں، میرے ساتھ بیٹھیں، میرے پاس حل ہے۔ جتنے بھی شرکا بیٹھے ہیں وہ سب میرے بھائی ہیں، لیکن اگر مسئلے کا حل نکالنا ہے، بجلی کا بل کم کرانا ہے، روزگار دینا ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنے، تو ہمیں بیٹھ کر ایک دوسرے کو سمجھا کر سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور ان مسئلوں کا حل نکالنا ہے۔ اگر دھرنوں سے نکل رہا ہوتا تو اب تک نکل چکا ہوتا۔ کراچی میں کئی گھنٹے سے جاری بارش نے جل تھل ایک کر دیا، نشیبی علاقے زیریاب آ گئے، متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی بند ہو گئی، سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو کراچی میں ہونے والی بارش نے سب سے زیادہ ناظم آباد کو متاثر کیا، جہاں 46.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملیر ہالٹ میں 29.8، قائد آباد میں 27 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ سب سے کم بارش نارتھ کراچی میں 4.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ پی اے ایف بیس فیصل میں 23 ملی میٹر، ابراہیم حیدری میں 13، یونیورسٹی روڈ پر 5.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ جناح ٹرمینل میں 6.4 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ کراچی میں ہونے والی بارش کے بعد بیشتر سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ کراچی میں متعدد شہریوں کی گاڑیاں روڈ پر کھڑی ہو گئیں۔ لیاقت آباد سے غریب آباد جانے والی روڈ پر بھی پانی جمع، غریب آباد کے قریب کوسٹر گڑھے میں دھس گئی۔ کوسٹر کا ڈرائیور کئی گھنٹے سے گاڑی کے اندر موجود کوسٹر فیملی کو لے کر کالا پل کی جانب جا رہی تھی۔ کراچی میں کئی گھنٹے سے جاری بارش نے جل تھل ایک کر دیا، نشیبی علاقے زیریاب آ گئے، متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی بند ہو گئی، سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو کراچی میں ہونے والی بارش نے سب سے زیادہ ناظم آباد کو متاثر کیا، جہاں 46.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملیر ہالٹ میں 29.8، قائد آباد میں 27 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ سب سے کم بارش نارتھ کراچی میں 4.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ پی اے ایف بیس فیصل میں 23 ملی میٹر، ابراہیم حیدری میں 13، یونیورسٹی روڈ پر 5.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ جناح ٹرمینل میں 6.4 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ کراچی میں ہونے والی بارش کے بعد بیشتر سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ کراچی میں متعدد شہریوں کی گاڑیاں روڈ پر کھڑی ہو گئیں۔ لیاقت آباد سے غریب آباد جانے والی روڈ پر بھی پانی جمع، غریب آباد کے قریب کوسٹر گڑھے میں دھس گئی۔ کوسٹر کا ڈرائیور کئی گھنٹے سے گاڑی کے اندر موجود کوسٹر فیملی کو لے کر کالا پل کی جانب جا رہی تھی۔ لاہور میں صبح سویرے موسم خوشگوار ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج دن بھر وقفے سے بارش کا امکان ہے۔ مانسون بارشوں کا سلسلہ اس ہفتے جاری رہے گا، احوال بتا رہے ہیں خواجہ رمضان مجید۔
जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सुबह का आगाज़ खुशगवार मौसम से हुआ है और मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। गैर मामूली बारिशें जो हैं वो लाहौर समेत पंजाब भर में हो रही हैं। गुज़श्ता रोज़ भी लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई और आज भी महकमा मौसमियात की जानब से पेशन गोई की गई है कि आज 9 बजे से लेकर मुसलसल जो है वो बारिश का सिलसिला शुरू होगा और दिन भर वक्फे से ये सिलसिला जारी रहेगा। जबकि दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। गैर मामूली बारिशों में वासा का तमाम अमला फील्ड में रहे ताकि निकासी आपको बेहतर बनाया जा सके और शहरियों की मुश्किलात को कम किया जा सके। जी, सखर में गुज़िश्ता रोज़ बारिश का सिलसिला थमने के बाद आज फिर शहर के मज़ाफ़ात में बारिश का इम्कान है। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे जहाज़ वसीर से। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ वक्फे से जारी बारिशों का सिलसिला थमने के बाद आज फिर से आसमान पर काली घटाएं छाई हुई हैं। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल जो है सखर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बारिश का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। गर्मी की शिद्दत में बहुत कमी हो चुकी है, लेकिन बारिश के से कबल जो है सखर के गिरदोना के इलाकों में शदीद गर्मी थी, लेकिन जैसे ही बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है तो सखर का जो टेम्परेचर कदरे बेहतर हो चुका है। सखर में वैसे हस्ब रिवायत जो है बारिश का पानी एक या दो रोज खड़ा रहता था, लेकिन जब से महकमा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेयर सखर ने इंतजाम बेहतर किए तो तब से सखर के मुख्तलिफ मकामात पर जो पानी है उसको निकाल लिया गया और सखर के शहरी भी जो हैं इस इकदाम से काफी मुतमईन नजर आते हैं।